بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی کہ انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں آیا کہ یہ معصوم ہیں کہ نہیں ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس چیز سے منع کیا گیا اور پھر کتنا عرصہ جنت میں رہے، پھر روئے زمین پر آ گئے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ صادر ہونا شرعاً امپاسبل ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں، لہذا جو آپ کو معاذ اللہ ظالم کہے اس نے آپ کی توہین کی، اور نبی کی توہین کفر ہوتی ہے۔ ہر نبی کا ادب و احترام کرنا لازم ہے۔ جنتی ممنوعہ درخت سے کھانے کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو ہرگز گناہگار نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام کا اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی ظلم سر زد نہیں ہوا، نہ انہوں نے کوئی شرک کیا، نہ ان سے کوئی حق تلفی ہوئی، نہ ان سے کسی معصیت اور گناہ کا صدور ہوا۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اس درخت سے بھول کر کھا لینا بھی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً وہ گناہوں سے پاک اور نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہیں۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ربنا ظلمنا انفسنا کہا۔ اس دلیل کو بنا کر کسی کو یہ جائز نہیں، کہ آپ علیہ السلام کی طرف ان کی یا ان جیسے اور الفاظ کی نسبت کریں، کیونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور نبی کی تعظیم و توقیر ہم پر لازم ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی جانب سے عاجزی و انکساری کی بات صادر ہو جس سے ان میں نقص اور عیب کا وہم پڑتا ہو تو ہمیں اس میں دخل دینے یا اسے زبان پر لانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار شریعت میں فرماتے ہیں، وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہے تواضع یعنی عاجزی فرمائیں۔ دوسرا، ان کلمات کو سند یعنی دلیل نہیں بنا سکتے، ان الفاظ کو آپ لوگ دلیل بھی نہیں بنا سکتے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ نے سنا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف کسی بھی ایسے لفظ کی نسبت نہیں کر سکتے جیسے غلطی کا لفظ، اس طرح کا کوئی بھی لفظ جو ہے ہم بے ادبی اور ایسے الفاظ جو ہیں ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ اگر نبیوں نے خود یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو وہ ان کی عاجزی و انکساری تھی رب کے ہاں، تو خدا را آپ لوگ اس کو دلیل بھی نہ بنائیں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زمین پر کس جگہ پر اتارا گیا یہ بھی سماعت فرما لیں۔ زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو
سرندیپ یعنی سری لنکا میں نود نامی پہاڑ پر اتارا گیا، اور حضرت سیداتنا حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جدہ میں اتارا گیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی نعمتوں کے فوت ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ تعالی علیہ 200 برس تک روتے رہے، اور 40 روز تک انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، کچھ کھایا بھی نہ اور پیا بھی نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری پیاری اسلامی بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، اللہ تعالی ہم سب کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اور کوشش کیا کرے کہ رونے والی آنکھیں جو ہیں وہ مانگا کریں کہ ایسی آنکھیں رب ہمیں عطا کرے جو اس کے یاد میں، اس کی یاد میں روئیں، اس کے رسول کی یاد میں روئیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی یاد میں روئیں، یعنی محبت میں، عشق میں رونے والے آنکھیں رب ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، فکر معاش میں نہیں، اولاد کے غم میں نہیں، منصب و دولت، عزت و شہرت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے تو نادان لوگ روتے ہیں۔ اے کاش اللہ پاک کی محبت میں روئیں، خوف خدا سے روئیں، آخرت کی فکر کر کے روئیں، ایمان کے سلب ہو جانے کے خوف سے روئیں، نزا کی سختیاں یاد کر کے روئیں، قبر کے اندھیرے یاد کر کے روئیں، قیامت میں ہمارا کیا بنے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ کیسے گزرے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، میں پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی یا ناکام رہوں گی، جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ اے کاش ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام حالانکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ صادر ہو سکتا ہی نہیں، لیکن پھر بھی رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا نام نوح اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کے مبارک رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام 40 دن تک حالت سجدہ میں روتے رہے، اور جب سر اٹھایا تو آپ کے مبارک آنسو سے گھاس اگ آئی تھی۔ اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ اللہ کی محبت میں، رب کے ذکر میں ہماری زبان کو